دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہال ہاشمی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ نہال کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کے ماں باپ کیا کام کرتے تھے، ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزاری، شادیاں کتنی کی، اولاد آج کہاں ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے ان کو مسٹر پٹیشنر کیوں کہا جاتا ہے، ان کے مشہور کیسز کون سے ہیں، جب مرتضیٰ بھٹو کے کیس میں انہوں نے زرداری کو عدالت میں گھسیٹا، ان کو نواز شریف کا وفادار وکیل کیوں کہا جاتا ہے، جب انہوں نے عدلیہ کو دھمکی دی تمہارے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خاندان۔ سید نہال ہاشمی سندھ کے موجودہ گورنر کے آباء و اجداد کا تعلق بھارت کی ریاست بہار سے ہے۔ وہ ایک سید ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا نسب حضرت ہاشم بن عبد مناف کی طرف جاتا ہے۔ یہ خاندان اردو بولنے والا مہاجر گھرانہ تھا جو 1947 کی تقسیم ہند کے بعد بہار سے ہجرت کر کے پاکستان آیا۔ پہلے یہ مشرقی پاکستان میں آباد ہوئے اور پھر 1971 کے واقعات کے بعد کراچی منتقل ہو گئے۔ ان کے والد سید صغیر ہاشمی مشرقی پاکستان میں ایک سیاستدان تھے اور سیکرٹری کے عہدے پر فائز رہے۔ نہال نے والد کی یاد میں کراچی کے اورنگی علاقے میں مسجد صغیر ہاشمی تعمیر کروائی تھی جو آج بھی بہاری کمیونٹی کا اہم مرکز ہے۔ گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد نہال ہاشمی نے شاہ فیصل کالونی کے قبرستان میں اپنے والدین کی قبروں پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، دعائیں کی اور جذباتی ہو گئی۔ والدہ کے بارے میں عوامی ذرائع میں نام کی واضح تفصیل نہیں ملتی لیکن وہ بھی مرحوم ہے۔ ابتدائی زندگی۔ نہال ہاشمی 28 جنوری 1960 کو ایک اردو بولنے والے سید ہاشمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ بعض ذرائع کے مطابق ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی جبکہ کچھ رپورٹس میں مشرقی پاکستان کا ذکر بھی ملتا ہے کیونکہ خاندان تقسیم کے بعد پہلے وہاں آباد ہوا تھا۔ 1971 کے سانحے کے بعد جب مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تو بہاری مہاجرین کی طرح ان کا خاندان بھی شدید مشکلات سے گزرا اور کراچی منتقل ہو گیا۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ یہ ڈگری 1980 کی دہائی کے آغاز میں مکمل ہوئی جس کے بعد انہوں نے وکالت کا عملی سفر شروع کیا۔ طالب علمی کے دوران وہ ایک ممتاز رہنما تھے۔ انہوں نے آل پاکستان یوتھ لیگ قائم کی اور اس کے صدر رہے جو نوجوانوں کو سیاسی اور سماجی شعور دینے کا ذریعہ بنی۔ سید نہال ہاشمی کو مسٹر پٹیشنر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لقب 1980 کی دہائی کے آخر میں قانونی حلقوں اور میڈیا میں عام ہوا تھا۔ پاکستان کے قانونی جرنلز میں ان کے 25 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں سے کئی آئینی نوعیت کے تھے۔ اسی وجہ سے وکلاء، صحافی اور سیاسی حلقوں میں انہیں مسٹر پٹیشنر کہہ کر پکارا جانے لگا، یعنی پٹیشن کا ماسٹر یا پٹیشنر صاحب۔ ان کیسز کا ذکر ذرا آگے چل کر کریں گے۔ شادی اور اولاد۔ سید نہال ہاشمی شادی شدہ ہیں۔ ان کی بیوی کا نام ڈاکٹر نشاط فاطمہ ہے جو پیشے کے لحاظ سے گائناکالوجسٹ ہیں۔ نہال ہاشمی کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وہ سیاسی تقریبات میں کبھی کبھار والد کے ساتھ نظر آتے ہیں لیکن عوامی زندگی سے دور رہتے ہیں۔ بیٹے: نمبر 1 بیرسٹر ناصر ہاشمی، وکیل ہیں اور خاندانی معاملات میں اکثر فعال رہتے ہیں۔ نمبر 2 ابراہیم ہاشمی، وہ بھی خاندان کی حمایت میں کھڑے رہتے ہیں اور کچھ تقریبات میں والد کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ بیٹی عائشہ ہاشمی۔ مشہور کیسز کی کہانی۔ نمبر 1 مرتضیٰ بھٹو کیس۔ 20 نومبر 1996 کو کراچی میں کلفٹن کے علاقے میں ان کی رہائش گاہ 70 کلفٹن کے قریب ایک پولیس مقابلے میں میر مرتضیٰ بھٹو ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی بہن بینظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم تھی جبکہ مرتضیٰ بھٹو اپنی الگ جماعت پیپل پارٹی بنا چکے تھے اور حکومت کے سخت ناقد تھے۔ نہال ہاشمی نے اس کیس میں اہم کردار ادا کیا۔ نہال ہاشمی اس وقت مسلم لیگ نون کے ایک فعال رہنما اور وکیل تھے۔ جب 1997 میں نواز شریف کی حکومت آئی تو نہال ہاشمی نے اس کیس کی پیروی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ مرتضیٰ بھٹو کا قتل ایک سیاسی سازش تھی جس کے تانے بانے اس وقت کی اعلیٰ ترین قیادت سے ملتے تھے۔ مشہور ہے کہ نہال ہاشمی کا سب سے نمایاں کردار آصف علی زرداری کو اس کیس میں کٹہرے میں لانا تھا۔ انہوں نے رہنما بھٹو کے موقف کی تائید کی اور عدالت میں ایسے دلائل پیش کیے جن سے یہ تاثر ابھرا کہ پولیس مقابلہ محض ایک دکھاوا تھا اور اصل منصوبہ 70 کلفٹن بنگلے کے باہر مرتضیٰ بھٹو کو ختم کرنا تھا۔ وہ ان وکلاء میں شامل تھے جنہوں نے اس وقت کے پولیس افسران سے سخت جرح کی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ پولیس نے اوپر سے ملنے والے احکامات پر عمل کیا تھا۔ اس کیس کے دوران کئی گواہ منحرف ہو گئے یا پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ نہال ہاشمی نے اس پر بارہا آواز اٹھائی کہ گواہوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے
انہوں نے عدالت میں یہ نقطہ اٹھایا کہ جائے وقوع کی اسٹریٹ لائٹس کا بند ہونا اور زخمی مرسا بھٹو کو فوری ہسپتال نہ پہنچانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک ٹارگٹ کلنگ ہے۔ نمبر 2، نواز شریف کے خلاف کیسز۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تو ان کے خلاف کئی سنگین مقدمات درج کیے گئے۔ نہال ہاشمی اس دور میں نواز شریف کی قانونی ٹیم کے ایک متحرک رکن کے طور پر ابھرے۔ طیارہ اغوا کیس اس دور کا سب سے بڑا اور حساس ترین کیس تھا۔ نواز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے 12 اکتوبر کو سری لنکا سے آنے والے طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر اترنے سے روکنے کی کوشش کی جس میں پرویز مشرف سوار تھے۔ یہ کیس کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں چلا۔ نہال ہاشمی نے اس مقدمے میں نواز شریف کے وکلاء کی ٹیم میں شامل رہ کر قانونی معاملات فراہم کی اور عاملانہ دور میں بھی عدالتوں میں ان کا دفاع کیا۔ اسی طرح حدیبیہ پیپر ملز کیس اور اٹک قلعے میں ٹرائل کے دوران نہال ہاشمی نواز شریف کے وفادار وکیل تھے۔ ان مقدمات نے نہال ہاشمی کو مسلم لیگ نون کی قیادت کے قریب کر دیا جس کا صلہ انہیں بعد میں سینٹ کی نشست اور اب گورنر سندھ کے عہدے کی صورت میں ملا ہے۔ نمبر 3، توہین عدالت کیس۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب مئی 2017 میں نہال ہاشمی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے JIT اور عدلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے۔ انہوں نے JIT اور عدلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے اور تمہارے بچے پاکستان میں نہیں رہ سکیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاناما پیپرز کیس میں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف تحقیقات آخری مراحل میں تھی۔ اس تقریر کے فوری بعد سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ اس وقت کے چیف جسٹس نے اسے عدلیہ پر حملہ اور ججز کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش قرار دیا۔ نہال ہاشمی نے عدالت میں غیر مشروط معافی بھی مانگی لیکن عدالت نے اسے مسترد کر دیا اور ریمارکس دیے کہ عدلیہ کے وقار پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نہال ہاشمی کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں 1 ماہ قید کی سزا سنائی جس کے بعد انہیں کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ان پر 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اس سزا کی وجہ سے وہ 5 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہو گئی۔ اس فیصلے کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا سینٹ کی رکنیت کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا جس سے ان کا پارلیمانی کیریئر عارضی طور پر ختم ہو گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد نہال ہاشمی نے دوبارہ عدلیہ کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے جس پر سپریم کورٹ نے ایک بار پھر انہیں نوٹس جاری کیا۔ اس بار ان کا وکالت کا لائسنس معطل کر دیا گیا، تاہم بعد میں قانونی چارہ جوئی کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی۔ نمبر 4، پولیس کے ساتھ جھگڑا۔ اکتوبر 2020 میں کراچی کے علاقے ملیر میں نہال ہاشمی کے بیٹوں کا ایک شہری کے ساتھ گاڑی لگنے پر جھگڑا ہوا تھا۔ جب پولیس مداخلت کے لیے پہنچی تو تلخ کلامی بڑھ گئی۔ پولیس نے الزام لگایا کہ نہال ہاشمی اور ان کے بیٹوں نے ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کی وردیاں پھاڑی اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے نہال ہاشمی اور ان کے بیٹے کو حراست میں لے لیا اور ان کے خلاف کار سرکار میں مداخلت اور تشدد کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ گرفتاری کے اگلے ہی دن کراچی کی مقامی عدالت نے نہال ہاشمی اور ان کے بیٹوں کی ضمانت منظور کر لی۔ نہال ہاشمی کے خاندان کا موقف تھا کہ پولیس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور ان کے موبائل فون توڑ دیے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔